الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. سورہ نور کی آیت نمبر 32 ہے. پچھلے درس میں نے اس آیت کا ترجمہ تھوڑا غلط کر دیا تھا. ترجمہ سمجھ لیجئے. وانکحوا الایام، ایام کہتے ہیں غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت کو. یعنی غیر شادی شدہ مرد یعنی وہ مرد جس کی نسبت کسی عورت کی طرف نہ ہو اور نکاح کے توسط سے، اور وہ عورت کسی کی نسبت کسی مرد کی طرف نہ ہو نکاح کے توسط سے. تو وانکحوا الایام وانکحوا الایام کہ نکاح کرو غیر شادی شدہ مرد اور عورتوں کا منکم آپس میں، یعنی تم میں جو غیر شادی شدہ مرد ہیں اور غیر شادی شدہ عورتیں ہیں ان کے نکاح کرو. وانکحوا الایام منکم، جو غیر شادی شدہ مرد ہیں ان کے نکاح کرو. والصالحین من عبادکم اور وامائکم، اور تمہارے غلام اور تمہاری جو باندیاں ہیں ان میں بھی جو نیکوکار ہیں ان کے بھی نکاح کرو. ان یکونوا فقراء، اگر اس بات کا تمہیں ڈر ہے کہ وہ غریب ہیں تو یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اب اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں گے. اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور بڑے علم والے ہیں. شریعت نے بے نکاح رہنے کو سخت ناپسند فرمایا ہے. یعنی شریعت کے طرز سے پتہ چل رہا ہے کہ کسی مرد اور عورت کا نکاح کے بغیر ہونا یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، بہت ہی برا عمل ہے. جا بجا شریعت نے نکاح کی ترغیب دی ہے، نکاح کی تعلیم دی ہے. اور شریعت کا زور یہ ہے کہ کوئی بھی مرد، چاہے وہ غلام کیوں نہیں ہے، چاہے وہ باندی کیوں نہیں ہے. پہلے زمانے میں غلام باندی ہوتے تھے، یعنی انسان کا بالکل نچلا ایک طبقہ ہوتا تھا جو بطور ملازم مزدور کسی کے ہاں رہتا تھا، اس کی خرید و فروخت تک ہوتی تھی. یعنی اس تک کے بارے میں کہا کہ نکاح کرو. یہاں تو پڑھے لکھے اور سمجھدار ترین لوگ بھی بغیر نکاح کے رہ رہے ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ مغرب کی چھاپ ہمارے اوپر بڑی مضبوط ہے، کہ مغرب نے ہمارے اوپر چھاپ لگائی ہے. چنانچہ اس نے ہمارے تعلیمی نظام کو چھین لیا جس میں کتاب النکاح سب سے اول ہوتی ہے. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ عبادات میں شامل ہے. امام شافعی کہتے ہیں نہیں، نکاح معاملات میں شامل ہے. امام ابو حنیفہ اس بارے میں فرماتے ہیں ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کو ہر وقت ثواب ملتا رہتا ہے. دو عمل ایسے ہیں جس سے انسان کو ہر وقت ثواب ملتا رہتا ہے. ایک عمل ہے داڑھی رکھنا، اس کا ثواب ہر وقت ملتا رہتا ہے، چاہے سویا ہے، چاہے جاگا ہوا ہے، چاہے کچھ کر رہا ہے. اور ایک ہے نکاح، کہ انسان سویا بھی ہوا ہے تو نکاح کی وجہ سے اس کو اس سنت کے پوری ہونے کا ثواب مل رہا ہے. جاگا بھی ہوا ہے تو بھی اس کے ایک سنت یا اس کے ذمہ واجب تھا اس کو پوری کرنے کا ثواب اس کو مل رہا ہوتا ہے. لہٰذا یہ عبادت ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ کی جتنی کتابیں عام طور پہ حج کے ساتھ ہی کتاب النکاح کا ذکر کرتے ہیں کہ نکاح عبادت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ النکاح نصف الایمان، نکاح کرنے سے نصف ایمان کامل ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ مغرب کی ہمارے اوپر محنت اتنی زیادہ ہوئی ہے، اتنی زیادہ کوشش ہوئی ہے کہ انہوں نے بس یہ سب سے پہلے کر دیا کہ انسان کمانے والا ہو جائے. جب کمانے والا ہوگا تو پھر اس کے رشتے بہت آئیں گے. ایک آدمی 20-22 سال کی عمر میں لاکھوں روپے کماتا ہے، لڑکیاں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوں گی. اور ایک آدمی نہیں کماتا، بھلے سے اس کا کریکٹر اس سے کئی گنا زیادہ اچھا ہے، اس سے کوئی نکاح کو تیار نہیں ہوتا. کہ ہم لوگ مادہ پرست ہو چکے ہیں،
بالکل مادیت ہمارے اندر سموئی جا چکی ہے، اور ہماری تربیت بھی اسی نہج سے ہوئی ہے کہ اگر کوئی اس طرح نہیں دیکھتا تو وہ ایک ناکام انسان تصور ہوتا ہے، اور واقعتاً ناکام ہی ہوتا ہے۔ تو ہمارا معاشرہ اور ہمارا معاملہ ایسا چل رہا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ چنانچہ ہمارے میرے استاد ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ جی ہمارے خاندان میں کسی کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، تو میں نے اپنی محرم پھوپھی تھی یا خالہ تھی، میں نے پوچھا کہ لڑکا کیسا ہے؟ اس نے کہا جی لڑکے کی کاغذ کی فیکٹری ہے۔ تو میں نے یہ نہیں پوچھا کہ لڑکا کیا کرتا ہے، میں نے پوچھا کہ لڑکا کیسا ہے؟ تو اس کے پاس بڑی زبردست قسم کی گاڑیاں ہیں، اس کی اپنی حویلی ہے، وہاں اس کی زمینیں ہیں۔ کہا پھوپھی میں نے یہ پوچھا ہے کہ لڑکا کیسا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے۔ کہ جی بس جب اتنا کچھ ہے تو اچھا ہی ہوگا، کیونکہ اتنا تو کچھ تو اچھا بندہ ہی کما سکتے ہو، اس میں اتنا کچھ تو ڈاکو بھی کماتے ہیں، وڈیرے بھی کماتے ہیں، لٹیرے بھی کماتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ چنانچہ 1 سال کے بعد طلاق ہو گئی۔ تو ہم لوگ یہ سٹیٹس سمجھتے ہیں کہ البتہ نکاح کے حوالے سے اور بھی شرائط ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ نکاح اپنے سٹیٹس کے حساب سے کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ایک بہت ہی امیر لڑکی ہے وہ کسی غریب پھتو فقیر سے شادی کر لے، وہ رہ نہیں سکتی، لیکن میں بنیادی طور پہ بات ذکر کروں کہ ہمارے ہاں نکاح کی اہمیت کے اوپر بات نہیں کی جاتی، اور شریعت نے نکاح کی اہمیت پہ اتنا زور دیا ہے کہ اگر تمہیں ایک نکاح میں تسکین نہیں ہے تو دوسرا بھی کرو، اگر دوسرے بھی تسکین کافی نہیں ہے تو تیسرا بھی کرو۔ دیکھتے ہیں کہ زنا کتنا عام ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک کے اندر ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں باقاعدہ زنا کے حوالے سے، کراچی پورٹل بنے ہوئے ہیں، لاہور پورٹل بنے، بڑے بڑے شہروں میں پورٹلز بنے ہوئے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ آپ زنا کے سارے اسباب موجود ہیں ہر انسان کے ہاتھ میں، یعنی وہ تو اتنا عام ہو گیا، اور نکاح اتنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، 50 چیزیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ شریعت نے انسان کی شہوت کو بے لگام نہیں ہونے دیا۔ جب شہوت بے لگام ہوتی ہے تو بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ ہماری کرپشن، ہمارے ملک میں جو کرپشن ہے، اس کرپشن کے پیچھے 90 سے 95% شہوت ہے۔ جی ہاں، جہاں بھی پیسہ کم چلتا ہے شہوت زیادہ چلتی ہے۔ کسی بڑے آفیسر، کسی بڑے ڈائریکٹر یا کسی بڑے سے بڑے آدمی، پیسوں کا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، اس کی اپنی گندی ویڈیوز کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی شہوت گھر میں پوری ہوتی نہیں ہے، چنانچہ وہ ادھر ادھر منہ مارتا ہے۔ شریعت نے شہوت کو کنٹرول کرنے میں سب سے زیادہ بہت زیادہ زور دیا، بہت ہی زیادہ زور دیا۔ چنانچہ یہاں وَانكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ، تمہیں بھی جو بھی غیر شادی شدہ ان کو شادی شدہ ہونا چاہیے۔ جو خواتین، جی مرد حضرات کے اختیار، مرد نہیں عورتیں بھی اس کے اندر، پوری جتنے مرد شریک ہیں اتنے اور ایسے ہی عورتیں بھی شریک ہیں اس کے اندر، اور ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کا یہ کام نہیں ہے، عورتیں اس میں سربراہی نہیں کر رہی، عورتیں بھی اس میں بڑا ہاتھ رکھتی ہیں۔ کہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، اس کے نکاح کے حوالے سے بڑے مسائل ہوتے ہیں، عورت کو طلاق ہو گئی ہے، اس کے نکاح کے حوالے سے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ میں کئی یعنی بوڑھے حضرات آ کے ایسے پھوٹ کے روئے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب شہوتیں بے قابو ہوتی ہیں تو انسان کسی بھی عمر میں محفوظ نہیں رہتا، بہت سے ایسے مسائل، نفسیاتی مریض ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر باقاعدہ مہم چلا دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے نکاح کرنے کا فرمایا، بہت سی ترغیبیں بھی دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا کریں، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اپنی شہوتوں کے پیچھے، اپنے معاملات کے پیچھے، پیسے کمانے کے پیچھے لگا ہے۔ یہ چیز بڑی اہم ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بھی غیر شادی شدہ ان کی شادی کرو۔ اچھا، صرف ان کی نہیں، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے غلام اور باندیوں میں بھی جو ایسے ہیں جو کہ نیک لوگ ہیں، تو پھر ان کا بھی نکاح کرو۔ اگر تمہیں ڈر لگتا ہے ان یکونوا فقراء،
اگر تمہیں ڈر لگتا ہے کہ یہ فقیر ہو جائیں گے کہ شادی کے بعد خرچے زیادہ ہوتے ہیں، یغنیہم اللہ من فضل، میں کفایت کروں گا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو محض اپنے آپ کو عفت اور محفوظ رکھنے کے لیے، گناہ سے محفوظ رکھنے کے لیے نکاح کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عرب معاشرے میں مردوں کی تعداد زیادہ تھی، خواتین کی تعداد کم تھی۔ عرب معاشرے میں یہ تھا۔ یہاں تو ایسا ہے کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ ہمارے ملک کے اندر خواتین 52-55% ہے، مرد جو ہیں وہ 48 یا 45% ہے۔ تو وہاں پر تو خواتین کی تعداد مردوں کی نسبت بہت کم تھی۔ چنانچہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، پھر وہاں کے ماحول میں بھی اللہ نے کہا 2-2 3-3 کرو، تو اور یہاں کا ماحول تو ویسے مختلف ہے۔ تو لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مہر کے پیسے تک نہیں دے سکتا اور جس کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہیں کہ وہ نکاح نہیں کر سکتا، کوئی خاتون نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے، نہیں ملتا، شکل و صورت کے اعتبار سے بدصورت ہے یا تعلیمی اعتبار سے جاہل ہے وغیرہ وغیرہ، تو اللہ نے اس کو سمجھایا وَلْيَسْتَعْفِفْ، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی عفت کو محفوظ رکھیں۔ لا یجدون نکاحا، جن کو نکاح کے لیے کوئی ملتا نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بعفت رکھیں، عفت کے ساتھ رکھیں، حتی یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ والذین یبتغون الکتاب، یہاں سے ایک دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ تو چنانچہ جب تک نکاح کی سہولت میسر نہیں ہوتی تو اس وقت تک اپنے آپ کو بعفت رکھیں، پاک دامن رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ آئے، یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں اور یہ مسائل ہیں، آپ اجازت دیجئے کہ میں اپنی طاقت کو ختم کر لوں، میں اپنے آپ کو خسی کر لوں۔ تو آپ نے خبردار ایسا کبھی بھی نہیں کرنا، سختی سے منع فرمایا اور تاکید سے منع فرمایا۔ حدیث میں اور بھی قسم کے زجر آئے ہیں، وہ موضوع اور ہے، میں اس طرف نکل جاؤں گا۔ تو اس پہ زجر آیا کہ نہیں، اپنے آپ کو تم نے معذور نہیں کرنا، اپنے آپ کو نامرد نہیں کرنا، لیکن اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ محفوظ رکھنے میں اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچانے کا ذکر ہے۔ تو وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے۔ جب اللہ غنی کر دیں گے تو ہم نکاح مہر بھی دے سکتے ہیں اور دیگر معاملات بھی کر سکتے ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ، اس میں ایک دوسری بات ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنا ہے۔